پیارے دوستو، یا اللہ یا سلام، اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ یہ رب العالمین کے آسماں مبارک ہیں، ان کا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب شمع شبستان رضا کے اندر جو وظیفہ بتایا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی اگر مریض ہو، اگر مریض لا علاج بھی ہو یا مریض ہاسپٹل کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اندر اگر داخل ہے، تو یہ اگر عمل کر کے آپ مریض کو دم کریں گے تو انشاءاللہ مریض بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا، رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ایک وظیفہ بتائیں گے، اگر وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کی حاجت رب العالمین اس کو پورا فرما دے گا۔ اور اگر اس عمل کو اگر کچھ 40 دن کرے گا تو رب العالمین اس کو علم باطن اور ظاہر سے اس کو مالا مال فرما دے گا، اور ساری مخلوق جو ہے وہ مسخر ہو جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف، کہ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پیارے ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علامہ مختار احمد نوری کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں، تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ، عمل، تسبیح، دعا جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو یا اللہ یا سلام، یہ وظیفہ شفائے امراض کے لیے ہے، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ شدید مریض کے اگر مرض شدید قسم کی ہو مریض کو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر اس طرح تسبیح پڑھے، تسبیح اپنے ہاتھ کے اندر لے لینی ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور تسبیح کو مریض کے سر کے اوپر یعنی کہ کر کے پڑھنا ہے، یا سلام یا اللہ، یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور جو تسبیح ہے وہ مریض کے سر کے ساتھ مس ہوتی رہے، یعنی کہ اس کو سر کو جو ہے لگتی رہے، اس کے ساتھ مس ہوتی رہے اس کے سر کے ساتھ۔ وہ جب ایک تسبیح پوری ہو جائے تو پھر اسی تسبیح کو مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ تو یہ پہلے دن آپ نے عمل کرنا ہے، دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھ کر جس جگہ کل آپ نے مریض کے سرہانے بیٹھ کر آپ نے تسبیح پڑھی تھی، پھر وہ مریض کے سرہانے سے تسبیح دوبارہ اٹھا لینی ہے، پھر پڑھنی ہے یا سلام یا اللہ۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے کہ تسبیح جو ہے وہ مریض کے سر کے ساتھ مس ہوتی رہے، یعنی کہ لگتی رہے آپ جب پڑھ رہے ہوں۔ تو پھر دوسرے دن جب پڑھ لینی ہے تو پھر تسبیح مریض کے سرہانے آپ نے رکھ دینی ہے۔ اسی طرح یہ عمل آپ نے تیسرے دن بھی کرنا ہے، یہ دن کو بھی، رات کو بھی، یا کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تسبیح مریض کے سرہانے اس وقت تک آپ نے رہنی، اسی وقت تک آپ نے اٹھانی نہیں ہے جب تک اس کو مکمل شفا نہ مل جائے۔ انشاءاللہ پہلے دن سے ہی فاقہ ہو جائے گا، پہلے دن سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یا سلام یا اللہ کی کتنی پاور ہے، کتنا پاورفل یہ عمل ہے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد 3 دن کے اندر انشاءاللہ جتنی بڑی مرض ہوگی رب العالمین اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا مریض کے لیے وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت، دل کی تمنا، آرزو جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر آپ گوشہ خلوت میں یا گوشہ مسجد میں، یعنی کہ مسجد میں یا گھر کی کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ اکیلے ہوں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ نے اکیلے بیٹھ کر 2 رکعت نماز پہلے پڑھنی ہے، اور پھر حضوری قلب کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ کھڑے ہو کر آپ نے اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر اسی طرح آپ اس کو 40 دن تک اگر پڑھیں گے تو علم باطن اور ظاہر حاصل ہو جائے گا، اور ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کے لیے مسخر کر دی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ پیارے دوستوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل جو ہے، یہ دعا جو ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ہمارا وظیفہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ والسلام۔